آپ سب حضرات کو کریشن سیریز سیشن نمبر 5 میں خوش آمدید۔ یہ جو سیشن ہے یہ ایک بہت اسپیشل سیشن ہے کیونکہ اس کے اندر ہم گریک فلاسفر ایرسٹاٹل، جس کو کہ اردو یا عربی میں ارسطو کہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ یہ جو شخص ہے اس کا امپیکٹ اس کے بعد فلسفے کے اوپر اور اس کے بعد سائنس کے اوپر اتنا گہرا ہے کہ اس کو سمجھے بغیر ہم نہ تو آج کی سائنس کی جڑ سمجھ سکتے اور نہ پھر بعد میں آنے والے کچھ فلسفوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی ان نٹ شیل آپ یہ سمجھ لیں کہ ایرسٹاٹل اور پلیٹو کے بعد دنیا میں کوئی فلسفہ یا دنیا میں کوئی بھی سائنس ان کی بنائی ہوئی جو بنیادیں ہیں اس سے باہر نہیں نکل سکی۔ اس لیے جو اکثر میں آپ کے سامنے ایک کتاب کا ذکر کرتا ہوں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی، جس میں دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز کو اس نے ڈسکس کیا، جس کو ہم عموماً اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس میں سب سے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو اس کے اوپر اس نے 13ویں نمبر کے اوپر یعنی 13th نمبر کے اوپر ایرسٹاٹل کو رکھا ہے اور 40ویں نمبر کے اوپر پلیٹو کو رکھا ہے۔ ایرسٹاٹل نہایت ہی ذہین دماغ اور بہت ہی زرخیز ذہن کا مالک انسان، اور لاکھوں الفاظ اس نے لکھے ہیں اپنی زندگی میں۔ اس نے جو بھی کتابیں لکھی ہیں، خواہ وہ فزکس کے اوپر لکھی ہو یا میٹا فزکس کے اوپر لکھی ہو یا ایتھکس کے اوپر لکھی ہو، وہ کتابیں بعد میں پوری کی پوری فیلڈ آف اسٹڈی بن گئی۔ یعنی فزکس کے اوپر جو پہلی کتاب ہے وہ ایرسٹاٹل نے لکھی، تو اس لیے اس کا سمجھنا، اس کے بنیادی فلسفے کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اس کریشن سیریز میں آگے چل کے یہ دیکھ سکیں کہ بعد کے لوگوں نے کن چیزوں کے اوپر بنیادیں اٹھائی ہیں اپنی تھیوریز کی یا اپنے لاز کی۔ ایرسٹاٹل کو ڈسکس کرنے سے پہلے ذرا اپنے ذہن میں یہ تازہ کر لیں کہ جو ہمارا پچھلا سیشن تھا جس میں ہم نے پلیٹو کے اوپر بات کی تھی، اس میں پلیٹو کی ایک تھیوری ہمارے سامنے آئی تھی، تھیوری آف فارمز، جس میں اس نے ایک ایسا فلسفہ پیش کیا تھا جس سے کہ اس دور کے اندر موجود دو بڑے فلسفی جو تھے، پرمینیڈیز اور ہیراکلیٹس، ان دونوں کے فلسفے کے درمیان جو تصادم تھا وہ ختم ہوا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ پرمینیڈیز تو اس بات کا قائل ہی نہیں تھا کہ کوئی بھی چینج اس دنیا میں ہو رہی ہے، وہ کہتا تھا یہ چینج ہے، یہ ایلوژن ہے۔ بینگ اور نان بینگ کا جو اس کا فلسفہ تھا وہ ہم نے تھوڑا سا دیکھا۔ اس کے برعکس ہیراکلیٹس کہتا تھا کہ ایوری تھنگ از فلکس، ہر چیز چینج ہو رہی ہے۔ اب دیکھنے میں یہ لگتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا تصادم ہے جو ان دو فلسفیوں کے درمیان ہے، لیکن اس کے بعد جو فلسفہ پلیٹو نے پیش کیا وہ اس نے اس تصادم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ پلیٹو دراصل دو دنیاؤں کا ماننے والا تھا، اس نے دو دنیاؤں کا فلسفہ پیش کیا، وہ ایک طریقے سے ایک ڈیویلسٹ تھا۔ اس نے کہا ایک دنیا تو یہ ہے سامنے جو فزیکل ورلڈ ہے، جس کو وہ ورلڈ آف پرٹیکولرز کہتا ہے، اور دوسرا وہ ایک تصوراتی دنیا کو مانتا تھا جس کو وہ ورلڈ آف فارمز کہتا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جو ورلڈ آف فارمز ہے اس کا ایک سایہ ہے، اس کی ایک امپرفیکشن ہے یہاں پر۔ یعنی کہ ایک بہت ہی خوبصورت گھوڑا ایک تصوراتی دنیا کے اندر موجود ہے۔ اس دنیا میں اب جتنے بھی گھوڑے ہیں وہ دراصل اس کی امپرفیکٹ فارم ہے، اس کا سایہ ہے، اور ہم نے بہت ڈیٹیل میں پلیٹو کے اس پورے تھیوری آف فارمز کو، اس کی ایلیگری آف کیف کو ہم نے پچھلے ہفتے سمجھا تھا۔ اچھا، یہ جو پلیٹو اور ایرسٹاٹل کے فلسفے ہیں اصل میں یہ بنیاد ہیں ان کے ان تمام تھیوریز کی جو اس کے بعد انہوں نے پیش کی، خواہ وہ کریشن آف دی یونیورس کے اوپر پیش کی یا کریشن آف مین کے اوپر پیش کی۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ پلیٹو نے اپنی اسی تھیوری آف فارمز کو بیس بنا کر کریشن آف دی یونیورس کا اپنا فلسفہ پیش کیا، اور وہ فلسفہ یہ تھا کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو کائنات ہے، اس کو ایک کرافٹس مین نے، ڈیمرج جس کا اس نے نام رکھا تھا، جو اس طرح کا خدا نہیں ہے جس طرح کا خدا ہم لوگ مانتے ہیں، لیکن اس نے ایک تصور پیش کیا کہ ایک ڈیمرج ہے، ایک کرافٹس مین ہے، اور ایک قدیم مادہ ہے، پرائمورڈیل کیاس ہے، اس سے اس نے کائنات کو بنایا، اور اس کے سامنے جو بلو پرنٹ تھا، جو نقشہ تھا، وہ ورلڈ آف فارمز کے اندر موجود تھا۔
یعنی کہ پلیٹو بھی دوسرے گریک فلاسفرز کی طرح سے کائنات کا اٹرنل ہونے کا قائل تھا. وہ کہتا تھا یہ یونیورس اٹرنل نہیں ہے. وہ مانتا تھا کہ کریشو ایکس مٹیریا، یعنی کہ جو کریشن ہوئی ہے وہ کسی پہلے سے موجود مٹیریل سے ہوئی ہے. وہ کریشن ایکس نیہیلو کو نہیں مانتا تھا کہ فرام نتھنگ کائنات بن گئی. یہ اس کے سمجھ میں بات نہیں آتی تھی. اسی طرح پلیٹو کے بارے میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی تھی کہ وہ روح کے ازلی ہونے کا قائل تھا. وہ کہتا تھا سول اٹرنل ہے اور وہ اپنی جسم کو بدلتی رہتی ہے. یہ بالکل وہ کرما کا عقیدہ تھا جو ہندوازم کے اندر تھا. اور وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، یہ علم دراصل اس کی روح کا علم ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے، اس کی روح دوبارہ اس کے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ پرانے سارے علم کو بھول جاتا ہے. اس کے بعد جو علم بھی وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے دراصل وہ اسی اے پرائری نالج، جس کو فلسفے میں کہتے ہیں کہ جو پہلے سے علم روح کے پاس تھا، یہ اس کی ریممبرنس ہے، یہ اس کی ریکلیکشن ہے. پلیٹو کا یہ جو نظریہ ہے، اس کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ایسے تمام مذاہب نے ایسے تمام اسکولز آف تھاٹ نے اس کو اپنایا جو اپنے عقائد کو ثابت کرنا چاہتے تھے کسی ڈویلٹی کے ذریعے. یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جو ہمارے عقائد ہیں ان عقائد کی بنیاد دراصل یہ ہے کہ اس مادی دنیا کے پیچھے بھی ایک دنیا موجود ہے اور اس دنیا کے ساتھ اس دنیا کا تعلق کیا ہے. یہ پورا فلسفہ جو بھی مذہب پیش کرنا چاہتا تھا اس کی جڑ اور بنیاد کے اندر افلاطون کی یہ فلسفی جس کو تھیوری آف فارمز کہتے ہیں وہ موجود تھی. اس میں سر فہرست سارے صوفیانہ مذاہب ہیں. سارے صوفیانہ مذاہب جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی روح کو کسی طریقے سے عالم بالا سے منسلک کر سکتے ہیں. تو اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس اس کی بنیاد کیا ہے تو جو فلسفہ وہ پیش کرتے تھے وہ یہی پلیٹو کا تھیوری آف فارمز ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جس وقت میں نے مذہب کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا، تو قرآن تو بالکل سیدھی سادھی تعلیمات پیش کرتا ہے. لیکن جب آپ اسلامی فلسفے میں جاتے ہیں یا اسلامی تصوف میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک عالم مثال کا تصور دیا جاتا ہے. اور وہ عالم مثال کچھ بھی نہیں ہے، وہ پلیٹو کا تھیوری آف فارمز ہے، یعنی کہ ورلڈ آف فارمز ہے اس کی، جہاں پر ہر چیز پرفیکٹ موجود ہے، ہر چیز اٹرنل موجود ہے، روح بھی وہاں پر موجود ہے. پلیٹو یہ کہتا تھا کہ ایک فلسفر ریزننگ کے ذریعے اپنے دماغ کو کھول کے وہ اس دنیا تک رسائی حاصل کر سکتا تھا. اور ہمارے صوفیہ کہتے تھے کہ انسان ریاضتیں کر کے صوفیہ جو ہے وہ اس عالم تک اپروچ کر لیتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اسی طریقے سے جو بھی عیسائیت کے صوفیانہ سلسلے ہیں جس میں وہ اس بات کو مانتے تھے کہ اصل میں اوپر جا کے ساری چیزیں ایک ہی ہیں، خدا ہی ہے جس کے اندر سے ساری چیزیں نکلی ہیں، خدا ہی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے. تو وہ جتنے بھی صوفیانہ مذاہب تھے ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ ان کے اس عقیدے کی بنیاد کیا ہے تو اس کے پیچھے یہی پلیٹو کی ورلڈ آف فارمز ہے. یہودیوں کا قبالہ ہو یا پھر ایک مشہور صوفیانہ مذہب ہے نوسٹسزم، اس کی بنیاد کے اندر بھی آپ کو تقریباً یہی چیزیں ملیں گی. تو اتنا گہرا اثر تھا پلیٹو کے ورلڈ آف فارمز کا جو کہ بعد کے مذاہب کے اوپر پڑھا. میں نے آپ کے سامنے رکھا دو ہی لوگ ہیں، پلیٹو یا ایرسٹوٹل، جن کے فلسفوں سے باہر پھر دنیا نکل نہیں سکی، خواہ وہ سائنس کی دنیا تھی یا وہ مذاہب کی دنیا تھی یا نئے فلسفے جو تھے. پلیٹو کا ذکر اتنا زیادہ اس لیے کرنا پڑ رہا ہے آج کے سیشن میں کیونکہ اس کو سمجھے بغیر ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ارسطو نے یعنی ایرسٹوٹل نے اس کے فلسفوں کے اندر کیا چیزیں موڈیفائی کی ہیں اور کن چیزوں کے اوپر اس نے تنقید کی ہے. یہ دو جو چیزیں ہیں جب تک یہ سامنے نہیں رہیں گی کہ ارسطو کا فلسفہ کیا تھا اور ایرسٹوٹل کا آپ کے سامنے پلیٹو کا فلسفہ کیا تھا اور ایرسٹوٹل کا فلسفہ کیا تھا، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اپنی اس کریشن سیریز میں. ایرسٹوٹل بذات خود یہ پلیٹو کا ڈائریکٹ شاگرد ہے اور اس کے بعد ایرسٹوٹل نے سکندر اعظم کو بھی پڑھایا ہے، اس کا استاد رہا ہے 2 سال کے قریب. سکندر اعظم کو ساری دنیا جانتی ہے. پلیٹو نے اپنا ایک اسکول کھولا جس کا نام تھا دی اکیڈمی. آج دیکھیں یہ لفظ دی اکیڈمی ہماری ویکیبلری بن چکا ہے، ہم
اسکول کے مترادفات میں سے ہی اکیڈمی کا ایک لفظ بول دیتے ہیں. اور اس کے اندر ارسطاٹل 20 سال تک پڑھتا رہا. 20 سال تک اس کے ساتھ وہ پڑھتا رہا اور اس نے پلیٹو کے تمام فلسفوں کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا ہے. یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی کہ جو ارسطاٹل ہے اس کا کسی بھی چیز کے اوپر ریسرچ کرنے کا طریقہ کتنا نایاب تھا. آج بھی اگر وہ کوئی بھی آدمی اس طریقے کو اپنائے جو کہ ارسطاٹل کا طریقہ تھا تو وہ کبھی بھی کسی غلط نتیجے پہ شاید ہی پہنچ سکے یا کسی بائسڈ اوپینین کو شاید ہی وہ اپنا سکے. اس کا طریقہ ارسطاٹل کا یہ تھا کہ وہ جب کسی بھی بات کے اوپر غور و فکر کرتا تھا تو وہ اس کے متعلق جو کچھ بھی اب تک لکھا گیا ہے سب پڑھتا تھا. اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتا تھا کہ یہ فلسفہ اصل میں ہے کیا. اس کے بعد وہ جو اس کے مخالفات میں سے لوگ تھے، جو اس کے مخالف جنہوں نے اپنے فلسفے پیش کیے یا جنہوں نے اس کے مخالفت میں بات کی، پھر وہ ان کو انڈرسٹینڈ کرتا تھا، جس کو ڈائلیکٹک کہتے ہیں. یعنی کہ وہ یہ کہتا تھا کہ نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں ویوز میرے سامنے آ جائیں، اور اس کے بعد جو جسٹ اس کے سامنے آتی تھی اس جسٹ کو وہ اپنے کرائیٹیریا کے اوپر گزارتا تھا، جو کہ اس کا ایک لاجیکل کرائیٹیریا ہے کہ چیزیں لاجک سے کس طریقے سے تھرو ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے نتیجے پہ پہنچتا تھا. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کسی کے اوپر کرٹیک کر رہا ہو تو کرٹیک تنقید برائے تنقید ہو رہی ہو، نہیں، اس کے اوپر اس نے بہت ہی گہری نظر رکھی ہوئی ہوتی تھی، اس کے بعد جا کے وہ اس کے اوپر کرٹیک کرتا تھا. اس لیے 20 سال تک وہ پلیٹو کے فلسفے، افلاطون کے فلسفے پڑھتا رہا، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا ناقد، اس کا سب سے بڑا کرٹیک اس کا اپنا شاگرد ارسطاٹل تھا. دیکھیں، سب سے پہلی چیز جس کو کہ ارسطاٹل نے ماننے سے انکار کیا وہ پلیٹو کا وہی سب سے بڑا فلسفہ جس نے ساری دنیا میں دھوم مچائی ہوئی تھی، یعنی کہ ورلڈ آف فارمز، کہ ایک تصوراتی دنیا ہے جس کا سایہ اس دنیا کے اوپر پڑتا ہے اور چیزیں اس تصوراتی پرفیکشن کی دنیا سے ان پرفیکشن ورلڈ کے اندر اپنا وجود بناتی ہیں. اس نے سب سے پہلے تو اسی بات کو انکار کر دیا، اور اس کے اس آرگومنٹ کو عموماً فلسفے کی زبان میں تھرڈ مین آرگومنٹ کہتے ہیں. اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی تصوراتی دنیا ہے اور اس کے اندر بہت سارے پیٹرن ہیں، بہت سارے سانچے ہیں جن کی امپرفیکٹ فارم آپ کو اس دنیا میں نظر آتی ہے، تو وہ چیزیں امپرفیکٹ اس لیے ہوئی ہیں کہ اس کے اندر کسی دوسری چیز کی آمیزش ہو گئی ہے. جب کوئی دوسری چیز کی آمیزش ہوئی ہے تو وہ چیز بھی ظاہری سی بات ہے اس دنیا میں کسی پیٹرن کا سایہ ہوگی، کسی پیٹرن سے وہ بھی وجود میں آئی ہوگی. اور اس طریقے سے اس نے یہ بات ثابت کی کہ اتنے زیادہ آپ کو پیٹرن ماننے پڑ جائیں گے، انفائنائٹ لیول تک آپ کو پیٹرن ماننے پڑ جائیں گے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ دنیا ورلڈ آف فارمز کا سایہ ہے. اور فلسفے کی دنیا کے اندر ایک ایسی چیز جو کہ انفائنائٹ میں چلی جائے، اس آرگیومنٹ کو کبھی بھی نہیں مانا جاتا، اس کو محال عقل سمجھا جاتا. اس کو انگریزی زبان میں انفائنائٹ ریگریس کہتے ہیں. تو اس نے انفائنائٹ ریگریس کے تھرو پلیٹو کی تھیوری آف فارمز کا انکار کیا. انفائنائٹ ریگریس کا جو لفظ ہے یہ بہت ہمارے سامنے آئے گا، اور یہ آج کل کے دور کے اندر بھی ہمارے سامنے یہ چیزیں مختلف شکلوں میں آتی ہیں، لیکن ہمیں عموماً اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اٹھ کہاں سے رہی ہیں. عموماً ہمارے سامنے ایک آرگومنٹ رکھا جاتا ہے کہ جی ہر چیز کا کوئی خالق ہے تو ہمارا خالق بھی ہوگا کوئی. تو اس کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ ہر چیز کا اگر خالق ہے تو جس نے ہمیں بنایا اس کا بھی خالق ہونا چاہیے. یعنی کہ یہ ایک عموماً ایک مناظرانہ انداز ہے جو کہ توحید کے ماننے والے اور جو لوگ کسی بھی خدا کو نہیں مانتے، جو ایتھیسٹ ہیں، وہ آپس میں عموماً اس طرح کے مذاکرے کرتے ہیں. تو جب ان کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے تو اس کا مطلب ہمارا بھی کوئی خالق ہے، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ پھر آپ کے خالق کا بھی کوئی خالق ہوگا، کیونکہ آپ کا پریمیسز یہ ہے کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہے. لیکن یہ بات اپنے اندر غلط اس لیے ہے کہ اگر آپ نے خالق کا بھی خالق مانا تو اس کا بھی کوئی خالق ہوگا، پھر اس کے پیچھے یعنی کہ آپ انفائنائٹلی پیچھے جاتے جائیں گے اور آپ کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچیں گے. یہ جو آرگومنٹ ہوتا ہے یہ انفائنائٹ ریگریس کہلاتا ہے، اور فلسفے کی دنیا میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی یہ آرگومنٹ ہی غلط ہے، یہ آرگومنٹ آپ دے ہی نہیں سکتے. تو اس لیے ارسطاٹل نے انفائنائٹ ریگریس کے
بیسس کے اوپر پلیٹو کے ورلڈ آف فارمز کا انکار کیا. ایرسٹوٹل نے پھر اس کے بعد اٹرنل سول، یعنی جو پلیٹو کا ایک فلسفہ تھا کہ روح جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، اور ہم جو نالج حاصل کرتے ہیں اصل میں وہ روح کی پاس جو نالج موجود ہے اس کی ریکلیکشن ہے یا اس کی ریممبرنس ہے. اس نے اس کا بھی انکار کر دیا. اس نے یہ کہا کہ یہ جو علم، یعنی کہ پلیٹو یہ کہتا تھا کہ جو علم بھی آپ حاصل کرتے ہیں، جو آپ اپنے حواسوں سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایلوژن ہے. اصل علم وہ ہے جو آپ اپنی ریزننگ سے حاصل کرتے ہیں، اور آپ اپنی ریزننگ کے ذریعے، آپ اپنے دماغ کے ذریعے، آپ اپنے مائنڈ کے ذریعے ہی اس ورلڈ آف فارمز تک پہنچ سکتے ہیں. ایرسٹوٹل نے اس کا انکار کر دیا، اور اس نے اس کا بالکل اپوزٹ ایک فلسفہ پیش کیا کہ اصل علم ہی وہ ہے جو آپ اپنے سینسز سے حاصل کرتے ہیں. اس دنیا کے اندر جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں، اس کو تجربات سے گزار رہے ہیں، جو آپ کی آبزرویشنز ہیں، اس سے جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ اصل علم ہے. یعنی یہ بھی بالکل الٹا تھا جو کہ پلیٹو نے کہا تھا. ایرسٹوٹل نے یہ بات بھی کہی کہ یہ جو روح ہے یہ ازلی نہیں ہے، بلکہ یہ روح جو ہے یہ اس جسم کا ہی حصہ ہے. آپ روح اور جسم کو الگ الگ نہیں کر سکتے. ہاں، اسے یہ بات ضرور مانی کہ ایک روح نام کی کوئی چیز ہے جو کہ انسان کے اندر زندگی پیدا کرتی ہے، اور جس سے کہ انسان موو کرتا ہے، چیزوں میں چینج آتی ہے. یہ جو ایسنس ہے انسان کا، اس کو اس نے مانا. لیکن اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ جسم تو اس کا فنا ہو گیا، لیکن اس کی روح جو ہے وہ کہیں اور چلی گئی اور وہ حیات ہے اور وہ ازلی. ایسا نہیں ہے، اس کی روح بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے. اور اس نے پھر اس روح کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. اس نے کہا کہ یہ جو پلانٹس ہیں ان کے اندر جو سول ہے وہ ویجیٹیٹو سول ہے، یعنی کہ اس کا کام صرف اتنا سا ہے کہ وہ ایک ویجیٹیبل کو گرو کر دیتی ہے، اس سے زیادہ اس روح کا کوئی کام نہیں ہے. پھر جانوروں کے لیے اس نے سینسٹیو سول کا عقیدہ یا نظریہ پیش کیا، جس کے مطابق ان کے اندر ایک سینس موجود ہے، آپ ان کو چھوئیں گے وہ بھاگ جائیں گے، یا ان کے اندر کچھ سینسز ویجیٹیبل سے زیادہ ہے. اور انسانوں کے لیے اس نے ریشنل سول کا تصور پیش کیا، یعنی کہ انسان کے اندر جو بھی چیز موجود ہے سول نام کی، اس نے اس کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. تو یہ تو ایک موٹا موٹا فرق آ گیا جو پلیٹو اور ایرسٹوٹل کے 2 فلسفوں کے درمیان ہے. اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ جو اصل ہمارا ٹاپک ہے، جس کو کہ ہم کریشن آف دی یونیورس کی سیریز میں لے کے چل رہے ہیں، اس کے لحاظ سے ہم اب دیکھیں گے کہ ایرسٹوٹل کیا کہتا ہے. دیکھیں، ایرسٹوٹل کی نے جو پلیٹو کی تھیوری آف فارمز تھی اس کو بالکل الٹا کر دیا، بالکل الٹا کر دیا. پلیٹو کے نزدیک ایک تصوراتی دنیا ہے، اس تصوراتی دنیا کا نیچے زمین پہ جو بھی مخلوقات ہیں وہ سایہ ہے. یہ کہتا نہیں، ایسا نہیں ہے. اس دنیا کے اندر آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد آپ ان چیزوں کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، اور ان کو کیٹیگرائز کرنے کے بعد آپ ان کے لیے اپنے دماغ کے اندر ایک کیٹیگری بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ مختلف شکلوں کے گھوڑے اصل میں گھوڑے ہی ہیں. یہ مختلف شکلوں کے جو جانور ہیں یہ اصل میں چند جانور ہیں، چند فیملیز ہیں جن کے یہ مختلف شیپس ہیں. یعنی کہ بالکل الٹا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اوپر ایک فارمز کی دنیا ہے، نہیں، دنیا اصل میں نیچے ہے، اور جو تصورات آپ کے دماغ میں بن رہے ہیں وہ جب آپ اس دنیا کو آبزرو کرتے ہیں تو اس سے وہ آپ کے ذہن میں بننے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے جب بھی کوئی آدمی فلسفے کا مطالعہ کرتا ہے، ایرسٹوٹل کا، پلیٹو کا مطالعہ کرتا ہے، تو وہ ضرور جانتا ہے کہ ان کے اوپر ایک نہایت ہی زبردست پینٹنگ بنائی گئی ہے، جس پینٹنگ کا نام ہے دی اسکول آف ایتھنز. یہ رافل کی ایک پینٹنگ ہے، اور اس پینٹنگ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی پینٹنگ ہے کہ ایک اسکول نما جگہ ہے، اور وہاں پر جو یونان کے بڑے بڑے دماغ ہیں، یونان کے سائنٹسٹ ہیں، یا ان کے فلاسفرز ہیں، یا ان کے میتھمیٹیشنز ہیں، وہ سارے کے سارے وہاں جمع ہیں. اور بیچ میں یہ 2 عظیم انسان کھڑے ہوئے ہیں، پلیٹو اور ایرسٹوٹل. پلیٹو کے ہاتھ میں کتاب ہے اور وہ اوپر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اس کے برابر میں ایرسٹوٹل ہے. دونوں بات کر رہے ہیں، مکالمہ کر رہے ہیں آپس میں. اس کے ہاتھ میں بھی ایک کتاب ہے، لیکن وہ نیچے زمین کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ سمبلزم جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے، جو جسٹ ہے ان دونوں کے فلسفوں کی اور ان کے درمیان جو فرق ہے، اس کو یہ پینٹنگ بڑی خوبصورتی سے
واضح کر دیتی ہے. یعنی کہ اصل میں وہ بتا یہ رہا ہے کہ پلیٹو جو اوپر کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اصل چیز تو ہیونز میں ہے. وہاں پر ایک دنیا ہے جس کے اندر ہر چیز کی پرفیکٹ فارم اور پرفیکٹ پیٹرن موجود ہے, اور اس کے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا میں آپ کو ریفرنس پہلے دے چکا ہوں, وہ تھیمائیس ہے, جو کہ اس نے بنیادی طور پہ میٹا فزکس کے اوپر لکھی تھی. اس کے برعکس ایرسٹوٹل کے ہاتھ میں کتاب ہے جو اس نے ایتھکس کے اوپر لکھی تھی, اور وہ نیچے زمین کی طرف اشارہ کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے بھائی اصل چیز یہ فزیکل ورلڈ ہے, اصل چیز یہ آبزرویبل ورلڈ ہے, اور اصل نالج وہ ہے جو آپ اپنے حواسوں سے حاصل کرتے ہیں. بس یہی دو اسکول آف تھاٹ ہیں جو فلسفے میں, مذہب میں اور سائنس میں آج تک آپ کے سامنے مختلف شکلوں میں آتے رہتے ہیں. یعنی کہ ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ آئیڈیالزم ہے, وہ ریشنلزم ہے. یہ الفاظ میں بہت دفعہ آپ کے سامنے اس کریشن سیریز میں بولوں گا, اور یہ اسکول آف تھاٹ پلیٹو کا ہے, آئیڈیالائز کرنا ایک ورلڈ آف فارمز کو, اور ساتھ میں ایک ریشنل تھنکنگ, یعنی کہ اصل جو علم ہے وہ آپ کے دماغ کی سوچ سے آتا ہے, سامنے جو آپ کے حواسوں سے علم حاصل ہوتا ہے یہ صرف ایک illusion ہے. اس کے برعکس ایمپیریسزم یا اس کے برعکس پریکٹیکل ریئلزم یہ ایرسٹوٹل ہے. وہ ایمپیریسزم کا مطلب یہ ہے کہ علم وہ جو آپ کے حواس سے, آپ کے آبزرویشن سے, آپ کی کیلکولیشن سے, آپ کے تجربات سے جو آپ حاصل کرتے ہیں وہ اصل علم ہے. تو یہ علم جو ہے یہ ایرسٹوٹل نے کہا کہ یہ اس کی جڑ و بنیاد ہے, اور اوپر کوئی دنیا نہیں ہے, دنیا یہی ہے. اس لیے اس کو نیچے کی طرف اشارہ کر رہا ہے, دنیا یہی ہے, اور اس کے اندر سے جو تصورات آپ کے بنتے ہیں وہ جا کے پیچھے تصورات بناتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے بالکل جیسے کہ آپ الٹ ہو گئی بات. اب جس طرح سے پلیٹو کی جو ساری تھیوریز ہیں, بھلے اس نے وہ تھیوری بنائی ہے کریشن آف دی یونیورس کے اوپر, یا اسے وہ تھیوری بنائی ہے کریشن آف مین کے اوپر, اس کی جڑ اصل میں اس کی وہ تھیوری آف فارمز ہے. یعنی کہ ایک ڈویلسٹ تصور کہ ایک دنیا یہ ہے جو ہمارے سامنے, جس کو ورلڈ آف پارٹیکولرز کہتا ہے یا یہ فزیکل ورلڈ ہے, اور وہ کہتا ہے ایک ورلڈ آف فارمز ہے. اور اس کے بعد اس نے ساری جو اپنی تھیوریز ہیں وہ اسی کے اوپر پیش کی. بالکل اسی طریقے سے ایرسٹوٹل کی ایک فلسفی ہے, اور آپ یقین جانیے جب یہ فلسفی میں نے پہلی دفعہ سمجھی تھی تو مجھے اندازہ ہوا تھا یہ آدمی کس قدر ذہین ہے. جب میں یہ تھیوری آپ کے سامنے رکھوں گا تھوڑی سی, ایسی بات ہم فلسفے کے اوپر اتنا زیادہ تو بات نہیں کر سکتے, یہ فلسفے کی کلاس بن جائے گی نہیں تو, لیکن جب یہ تھیوری کے میں بنیادی چیز آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو خود اس بات کی ریئلائزیشن ہوگی کہ آپ نے اس کی بازگشت کئی مختلف جگہوں پہ سنی ہوئی ہے. کئی مختلف لوگ یہی باتیں آپ کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں, خواہ وہ لیڈرشپ کی فارم میں بات کر رہے ہوں, یا وہ مینجمنٹ پریکٹسز کی بات کر رہے ہوں, خواہ وہ مذہب کی بات کر رہے ہوں, خواہ وہ مذہب کے اندر انسان کا جو ایسنس ہے اس کی بات کر رہے ہوں. اصل جو ان کے آرگومنٹس ہوتے ہیں وہ اسی ایرسٹوٹل کی تھیوری سے نکل کر آتے ہیں, اور اسی سے پھر اس نے بعد میں ہر چیز کو ثابت کیا. یہ جو تھیوری ہے ایرسٹوٹل کی, اس کو تھیوری آف کازیشن کہتے ہیں. یعنی کہ یہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے کاز اینڈ افیکٹ کے اوپر بات کی, اور یہ جو کاز اینڈ افیکٹ کا تصور ہے یہ ساری سائنسز کی بنیاد ہے, ساری فزکس کی بنیاد یہ کاز اینڈ افیکٹ کا قانون ہے, جس کی تھیوری سب سے پہلے ایرسٹوٹل نے پیش کی. اچھا, یہ جو اس کی تھیوری ہے بہت سمپل ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے, لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے آپ ذرا 3 یا 4 اس کی اصطلاحات ہیں جو وہ اپنی تھیوری میں استعمال کرتا ہے اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کر لیں. ایک تو وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے سبسٹینس. سبسٹینس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کے سامنے ہے جس کے اوپر آپ غور و فکر کر رہے ہیں, یا جو فینومینا ہے جو ہو رہا ہے سامنے آپ کے, آپ جس کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں وہ سبسٹینس ہے. یعنی کہ آپ مثال کے طور پہ لے لیں کہ آپ کے سامنے سکندر اعظم کا ایک اسٹیچو بنا ہوا ہے جو کہ برونز کا بنا ہوا ہے, آپ اس کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں, تو وہ سبسٹینس ہے. وہ جو سبسٹینس ہے وہ 2 چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے, ایک میٹر ہے اور ایک فارم ہے. میٹر کیا ہے؟ برونز. وہ اسٹیچو برونز کا بنا ہوا ہے, اور اس کی جو یہ شکل بنی ہے کہ وہ سکندر اعظم لگ رہا ہے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا, وہ دراصل اس کی فارم ہے, اور وہ فارم جو ہے وہ اس کا جو بنانے والا ہے اس کے دماغ کے اندر موجود تھی. یا آج کل کے زمانے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سامنے یہ جو اتنی خوبصورت بلڈنگ بنی ہوئی ہے,
اس بلڈنگ کا جو سبسٹینس ہے یہ مٹی ہے, سیمنٹ ہے, بہت ساری چیزیں, لیکن اس کی جو فارم ہے یعنی جس شکل میں یہ آئی ہے اس کا پہلے بلو پرنٹ بنایا گیا تھا, اس کی ایک ڈرائنگ موجود تھی ہمارے سامنے, ہم نے اس ڈرائنگ کو دیکھا تھا جو ہمارے دماغ سے منتقل ہوئی تھی اس صفحے کے اوپر, اور اس کے بعد جب ہم نے بنا دی تو وہ اس کی فارم ہے. یعنی ایک چیز میٹر ہے, ایک چیز فارم ہے, تو آپ کے سامنے یہ سبسٹینس کھڑا ہوا ہے. پھر وہ ایک ٹرم یوز کرتا ہے پوٹینشیلٹی کا. پوٹینشل وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کی یہ کیپیبلٹی یا اس کی یہ پاسبلٹی کہ کسی دوسری چیز کے اندر کنورٹ ہو جائے, کوئی اور چیز بن جائے, ہر چیز کے اندر اس طرح کی کوئی نہ کوئی پوٹینشیلٹی ہوتی ہے. اس لیے جو میں نے اسٹیچو کی مثال دی آپ کے, اس کے اندر برونز جو دھات ہے اس کے اندر یہ پوٹینشل موجود ہے کہ آپ اس کو فورج کر کے اس سے ایک مجسمہ بنا سکتے ہیں. آپ مٹی سے نہیں بنا سکتے, مٹی کے اندر یہ پوٹینشل نہیں ہے. یا ایک بیج ہے, اس بیج کے اندر یہ پوٹینشل موجود ہے کہ وہ درخت بن جائے گا, لیکن جو پوٹینشل اس کے اندر موجود ہے کہ اگر وہ آم کا بیج ہے تو وہ آم کا ہی درخت بنے گا, وہ کھجور کا درخت نہیں بنے گا. اس کا مطلب ہے ہر چیز کے اندر اس کے مطابق ایک پوٹینشیلٹی موجود ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اس نے ایک اور ٹرم کوائن کی جس کو وہ ایکچوئلٹی کہتا ہے, اور ایکچوئلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے اندر پوٹینشل تھا اس چیز کے اندر وہ ایکچوئلائز ہو گیا. جو چیز اس کے اندر موجود تھی وہ باہر آ گئی, جو وہ بن سکتا تھا وہ بن گیا. یعنی کہ جو بیج ہے جب وہ پورا ایک بھرپور آم کا درخت بن گیا تو یہ اس کی ایکچوئلائزیشن ہے. یا وہ جو برونز کا ایک ٹکڑا تھا بڑا سا, جب وہ ایک مجسمے میں, ایک اسٹیچو میں کنورٹ ہو گیا تو اس نے ایکچوئلائز کر لیا اپنے آپ کو, جو اس کے اندر پوٹینشل تھا وہ ایکچوئلائز ہو کے آپ کے سامنے آ گیا. یہ 3 یا 4 جو بھی اصطلاحات ہیں, یعنی میٹر کیا ہے, فارم کیا ہے, پوٹینشیلٹی کیا ہے, ایکچوئلٹی کیا ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو اس کی جو تھیوری آف کازیشن ہے وہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. یہ تھیوری آف کازیشن جو ہے یہ نہایت ہی عمدہ تھیوری ہے میرے حساب سے, اور میرے حساب سے یہ تھیوری ابھی تک بھی کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکا ہے. بالکل چیزیں اسی طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہیں. وہ تھیوری آف کازیشن کیا ہے, وہ کہتا ہے ہر چیز جو کہ ہمارے سامنے موجود ہے وہ اپنی پوٹینشل سے لے کے اپنے ایکچوئلائزیشن تک 4 کازز کی وجہ سے پہنچی ہے. 4 کازز ہیں اس کے پیچھے جس کا افیکٹ ہمیں یہ سامنے نظر آ رہا ہے. پہلا تو وہ یہ کہتا ہے کہ مٹیریل کاز ہے. مٹیریل کاز کا مطلب یہ ہے کہ وہ میٹر, یعنی وہی آپ اسٹیچو کی مثال لے لیں کہ اس کا پہلا جو کاز ہے کہ یہ ہمارے سامنے ایک اتنا خوبصورت اسٹیچو بنا ہوا ہے, پہلا کاز اس کا یہ ہے کہ یہ برونز سے بنا ہوا ہے. برونز کے اندر یہ کیپیبلٹی موجود تھی کہ آپ اس کو کافٹ کر کے خوبصورت مجسمہ بنا سکیں. تو پہلے تو یہ ہمارے سامنے موجود ہے, اس کی پہلی کاز مٹیریل کاز ہے کہ یہ برونز کا بنا ہوا ہے. دوسری اس کی فارمل کاز ہے. فارمل کاز وہی کہ جس کے دماغ میں تھا کہ وہ اس کو بنائے گا, اس کا ڈیزائن اس کے دماغ میں تھا, وہ ڈیزائن جو ہے وہ فارم ہے اس کی. تو ایک فارمل کاز ہے, یعنی کہ وہ جو برونز کا ایک ٹکڑا تھا اس سے آپ کچھ اور بھی بنا سکتے تھے, لیکن آپ نے یہ اسٹیچو ہی کیوں بنایا؟ یہ اسٹیچو آپ نے اس لیے بنایا یہاں پر کہ وہ اسٹیچو کی ایک فارم آپ کے دماغ کے اندر موجود تھی, اس کا ایک بلو پرنٹ آپ کے دماغ کے اندر موجود تھا. پھر تیسرا کاز وہ کہتا ہے وہ ہے ایفیشینٹ کاز. ایفیشینٹ کاز کا مطلب یہ ہے وہ کیا پروسیس ہوا, وہ کیا طریقہ کار اپنایا گیا جس سے کہ یہ چیز کنورٹ ہو گئی ایک مجسمے کے اندر, ایک اسٹیچو کے اندر. یہ ہو گیا اس کا ایفیشینٹ کاز. اس کو آپ کسی بھی چیز کے اوپر رکھ لیں, لڑسے کہ آپ نے ایک بیج کے اوپر رکھا کہ وہ بیج کس طریقے سے درخت بن گیا, تو اس کا ایفیشینٹ کاز یہ ہے کہ اس کو زمین نے ساری غذائیت دی, پھر اس کو پانی ملا, جو بھی اس کو بننے کے لیے چیزیں درکار تھی وہ جب وہ بن گئی, وہ سارے مٹیریل کاز اس کو مل گئے تو وہ ایک درخت میں تبدیل ہو گیا. یہ اس نے کہا تیسرا کاز اس کا ہے مٹیریل کاز. اور چوتھا کاز جو ہے وہ ہے فائنل کاز. اور فائنل کاز یہ ہے کہ وہ پرپز, وہ ایکچوئلٹی جو آپ سمجھتے تھے یا جو بھی بنانے والا تھا اس کے دماغ میں تھے کہ یہ ایک سکندر اعظم کے مجسمے میں کنورٹ ہو جائے, وہ جب وہاں پہنچ گیا تو پوٹینشیلٹی ایکچوئلائز ہو گئی, اور یہ اس کا فائنل کاز تھا.
پھر دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ وہ یہ کہتا ہے جو بھی فینومینا آپ کے سامنے ہو رہے ہیں یا جو بھی چیز آپ کے سامنے جس شکل میں بھی موجود ہے اس کے 4 کازز ہیں. پہلا کاز اس کا مٹیریل کاز ہے, دوسرا اس کا فارمل کاز ہے, تیسرا اس کا ایفیشینٹ کاز ہے جس پروسیس سے کہ وہ بن گئی ہے, اور چوتھا اس کا فائنل کاز ہے. ایرسٹوٹل کے نزدیک یہی جو یہ جو تھیوری آف کازیشن ہے جس میں 4 کازز وہ بیان کرتا ہے, اسی کے اندر اس نے ایک چیز کا اضافہ کیا, اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں اس کائنات کے اندر, نیچر جو ہے اس کے اندر ایک پرپز ہے. ہر شے کسی نہ کسی مقصد کی طرف جا رہی ہے. ہر چیز کے اندر ایک مقصد چھپا ہوا ہے جس کو کہ آپ فلسفے کی زبان میں ٹیلیولوجی کہتے ہیں. ٹیلیو کا مطلب گریک لینگویج کے اندر مقصد ہوتا ہے, یعنی وہ جو بیج ہے آم کا, اس کا ایک مقصد ہے جس کی وجہ سے کہ وہ کریٹ ہوا ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ وہ آم کا درخت بن جائے, تو اب اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ اسی طرف جاتا رہے گا. یہ پوری کائنات کو اس نے اسی کے اوپر دیکھا کہ اس کائنات کے اندر ایک ٹیلیولوجی ہے, اس کائنات کے اندر ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہر چیز اپنی پوٹینشیلٹی کو ایکچولائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جب وہ اپنی پوٹینشیلٹی کو ایکچولائز کر دیتی ہے تو وہ اس کا فائنل کاز بن جاتی ہے, جس کے لیے وہ مختلف مراحل سے جا رہی تھی. اور یہی فائنل کاز دراصل جب اس کی شکل سامنے آتی ہے تو وہی فائنل کاز اس کو پھر مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر دیتی ہے. جیسے میرے پاس بہت سارے بیج تھے, میں نے وہ سارے بیج بو دیے, ان میں سے کچھ بیج سے جو تھا آم کے درخت بن گئے, کچھ سے کسی اور شے کے درخت بن گئے. تو اس کے بعد جب درخت سامنے آ گئے, یعنی کہ جب وہ پوٹینشیلٹی ایکچولائز ہو گئی, تو اب میں نے کیٹیگرائز کرنا شروع کیا کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ آم کے درخت ہیں, اور یہ جتنے بھی ہیں یہ کسی اور چیز کے درخت ہیں. یعنی وہ جو پلیٹو کی تھیوری آف فارمز تھی کہ اوپر پہلے چیز موجود ہے پھر نیچے وہ ظہور میں آتی ہے, ایرسٹوٹل کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے. چیزیں جب ایکچولائز ہو جاتی ہیں تو آپ اس کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کہ یہ ساری کے سارا ایک پیٹرن ہے, یہ سارا کا سارا ایک پیٹرن ہے. اب یہاں سے جب بات آگے بڑھتی ہے, ایک بات بس میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ ایرسٹوٹل کا یہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون ہے جس کو تھیوری آف کازیشن ہم نے کہا, یہ ساری کی ساری بالکل اس طریقے سے آج سائنس نے اپنا لی ہے. آگے چل کے میں آپ کے سامنے اس کی کئی مثالیں رکھوں گا, بلکہ آپ خود ہی سمجھ ہوں گے کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون جو ایرسٹوٹل نے سامنے رکھا یہ پورے فزکس کے لاز کی بنیاد ہے. ہر چیز جو سامنے آپ کے ہو رہی ہے اس کا کوئی کاز ہے, اور وہ کاز جب آپ نکال لیتے ہیں تو وہ یا تو کوئی فزیکل لا ہوتا ہے یا کوئی پیرامیٹر ہوتا ہے جو کہ اپنا ویلیو چینج کرتے تو سامنے آپ کے فینومینا ہو جاتا ہے. یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون پوری فزکس کی جڑ اور بنیاد ہے. لیکن سائنس نے آج یہ کیا کہ ایرسٹوٹل کا کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون تو لے لیا, لیکن یہ جو ٹیلیولوجی ہے اس کی, یعنی ہر چیز ایک مقصد کی طرف جا رہی ہے, اس کو انہوں نے لے لیا. مطلب تھوڑا سا یہاں پر, اور یہ ایسا کیوں ہوا یہ جب ہم آگے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بہرحال یہی جو تھیوری آف کازیشن ہے ایرسٹوٹل کی, اسی کو یہ آگے بڑھاتا ہے اور پوری کائنات کے اوپر یہ اس کو پھیلا دیتا ہے. کائنات کے پورے میکینزم کے اوپر یہ اس کو پھیلا دیتا ہے, اور اس سے دیکھیں پھر یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی افیکٹ کے لیے آپ کے سامنے جو بھی افیکٹ ہے, جیسے یہ اسٹیچو بن گیا, آپ کے سامنے کوئی بھی افیکٹ ہے, اس کے پیچھے جو کاز ہوگا وہ ہمیشہ اس کے افیکٹ سے زیادہ طاقتور ہوگا. یہ جو اسٹیچو ہے اس کا ایفیشینٹ کاز یہ تھا کہ ایک جو اسکلپٹر تھا, جو اس کا بنانے والا تھا, اس کے پاس اس طرح کی طاقت تھی, اس طرح کا ہنر تھا, اس طرح کا اسکل تھا, جس سے کہ اس نے اس کو تراش خراش کے کر دیا. اگر اس کے اندر وہ اسکل نہیں ہوتا, اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی, تو وہ برونز کے اس میٹر کو چینج ہی نہیں کر سکتا تھا. گاڑی آپ کے سامنے رکی ہوئی کھڑی ہوئی ہے, لیکن گاڑی چلنی اس وقت شروع ہوئی جب کسی نے طاقت سے اس کو اپنی جگہ سے ہلا دیا. تو اگر آپ یہ کہیں گے گاڑی موشن میں کیوں ہے, یہ جو افیکٹ مجھے نظر آیا ایسا کیوں ہے, تو اس سے زیادہ طاقتور ایک کاز ہے اس کے پیچھے. یا تو کسی نے اس کو دھکا دیا, یعنی کہ گھوڑے لگے, گھوڑوں نے طاقت جو لگائی تو گاڑی چلنی شروع ہو گئی, یا اس کے اندر جو انجن تھا وہ اس سے زیادہ طاقتور تھا جو اس کو پورے کو ہلا سکتا تھا. وہ تو اس نے ایک چیز جو اس سے ڈیڈیوس کی, جو بالکل سامنے کی ہے, وہ یہ کہ جو بھی
آپ کے سامنے افیکٹ ہے، اس کا جو ایفیشینٹ کاز ہے جس نے کہ اس کو تبدیل کیا ہے، وہ ہمیشہ افیکٹ سے زیادہ طاقتور ہوگا، ورنہ وہ اس کو چینج ہی نہیں کر سکتا. اور اسی چین کو جب آپ پیچھے لے کے جائیں تو ایک جگہ پہ جا کے آپ کو ایک فرسٹ کاز ماننا پڑے گا. وہ جو فرسٹ کاز ہے جس نے اس پوری کائنات کی چیزوں کو موشن دیا ہے، لیکن وہ خود انمووڈ ہے، وہ انمووڈ موور ہے، وہ خود جو ہے وہ فل ایکچولیٹی ہے، اس کے اندر کوئی پوٹینشیلٹی نہیں، وہ بالکل اپنے الٹیمیٹ فارم کے اندر موجود ہے اور وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. یہ ایرسٹاٹل کا خدا ہے. ایرسٹاٹل کا ایک تصور خدا ہے جس کو وہ پرائم موور کہتا ہے، یا جس کو وہ انمووڈ موور کہتا ہے، جو کہ اس پوری کائنات کے اندر جو موشن ہے اس کا فرسٹ کاز ہے. اس کے بغیر آپ یہ سب کچھ نہیں مان سکتے. آپ انفائنائٹ ریگریس میں چلے جائیں گے، آپ پیچھے کے پیچھے جاتے جائیں گے، اس کا بھی کوئی کاز ہوگا، اس کا بھی کوئی کاز ہوگا جو افیکٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے. ایک بات بس ذہن میں یہ رکھ لیجئے کہ ایرسٹاٹل کا جو خدا ہے، عموماً یہ بات آپ کو جو سائنس اور فلسفے کے اندر ڈسکشنز ہوتی ہیں اس میں یہ بات آپ کو سننے کو ملے گی کہ آپ نے کسی نے کسی سائنسدان سے سوال پوچھا، ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ تو کہتا ہے یس آئی بلیو ان گاڈ بٹ ناٹ دی گاڈ آف بائبل بٹ دی گاڈ آف ایرسٹاٹل. یہ مقصد ہوتا ہے. وہ جو بائبل کا خدا ہے یا جو قرآن کا خدا ہے وہ اس کائنات کا فرسٹ کاز ہے. اس نے اس کائنات کو کریٹ بھی کیا، وہ اس کائنات کو چلا بھی رہا ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ اس کائنات میں انٹروین بھی کرتا ہے. وہ آ کے اندر معجزات بھی دکھا دیتا ہے، وہ رسولوں کو بھی بھیج دیتا ہے. ایرسٹاٹل کا جو گاڈ ہے اس کا صرف یہی کام تھا کہ اس نے فرسٹ کاز دیا جس سے کہ یہ کائنات موشن کے اندر آ گئی. اب اس کا اس کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اس کی مثال ایسے آپ سمجھ لیں کہ ایک فٹ بالر نے ایک فٹ بال کو کک ماری، اب وہ بال ہوا میں ہے. اگر کوئی پوچھے کہ یہ افیکٹ کیوں ہے تو اس کی کاز یہ ہے کہ پیچھے فٹ بالر نے اس کو کک ماری ہے. لیکن کیا اب اس فٹ بالر کا اس بال کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ نہیں، اب کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس کو حرکت دے کے بس وہ فارغ ہو گیا اپنے اس کام سے. تو بالکل اسی طریقے سے ایرسٹاٹل کا جو گاڈ ہے وہ انمووڈ موور ہے، وہ فرسٹ کاز ہے اور وہ پرائم موور ہے، لیکن اب اس کا اس کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس کو حرکت دے کر اب وہ کچھ دوسرے کاموں میں مصروف ہے. وہ کبھی اور ہم ایرسٹاٹل کی فلسفی پہ بات کریں گے تو ہم وہاں پر جائیں گے. اب وہ لا تعلق ہے، وہ انٹروین نہیں کرتا کائنات کے اندر جس طرح بائبل کا خدا کرتا ہے. اب یہ دیکھیں کچھ چیزیں سامنے آ گئی. ایرسٹاٹل کی جو مخالفت ہے پلیٹو کی تھیوری آف فارم سے، وہ ہمارے سامنے آ گئی. ہمارے سامنے خود ایرسٹاٹل کی ایک تھیوری آف کازیشن آ گئی جس کے اندر 4 کازز وہ بتاتا ہے. اس کے بعد ہمارے سامنے یہ بھی آ گیا کہ جو فرسٹ کاز ہے وہ اصل میں ایک گاڈ کا تصور ہے جو کہ فرسٹ کاز اور فرسٹ موور ہے، یعنی کہ پرائم موور ہے. اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جو ہمارا اصل ٹاپک ہے، کریشن آف دی یونیورس. ایرسٹاٹل کی جو کازیشن کی تھیوری ہے اسی کے ذریعے وہ بتاتا ہے کہ وہ کائنات کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے. پہلی چیز وہی جو کہ تمام فلسفیوں کی ہے، جو تمام آپ سمجھیں کہ ہمیں کریشن متس وغیرہ سے ملی ہے، وہ یہ کہ یہ کائنات جو ہے یہ کسی پوائنٹ آف ٹائم میں کریٹ نہیں گئی، اس کی کوئی بگننگ نہیں ہے، بلکہ یہ جو کائنات ہے یہ اٹرنل ہے، یہ ہمیشہ سے ہے. یہی ایرسٹاٹل نے بھی کہا. اس لیے جس چیز کے اوپر وہ بلیو کرتا ہے وہ صرف یہ کرتا ہے کہ یہ کائنات کے اندر جو موشن ہے، چیزیں جو حرکت میں ہیں، سامنے پلینٹس حرکت میں ہیں، سامنے ہمارے اسٹارز حرکت میں ہیں، یہ زمین کے اندر بہت ساری چیزیں اینیمیٹ کر رہی ہیں، جس کو کہ وہ اپنی تھیوری آف کازیشن سے ایکسپلین کرتا ہے اور پھر پیچھے لے جا کے وہ ایک فرسٹ کاز مانتا ہے اور ایک پرائم موور مانتا ہے. اس پرائم موور کے بارے میں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک کمپلیٹ ایکچولیٹی ہے، اس کے اندر کوئی پوٹینشیلٹی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے ابھی کچھ بن جانا ہے، نہیں، وہ جو ہے وہ ہے. اور یہ بات ذرا آپ نوٹ کیجئے گا کیونکہ یہ بات جو ہے یہ آپ کو آگے چل کے خاص طور پہ اسلامی فلسفے کے اندر اور اسلامی تصوف کے اندر آپ کو یہ بات بہت سننے کو ملے گی.
یہاں پر اس نے ایک اور تصور دیا، وہ ہے ایک نیسیسری بینگ کا، جس کو عربی زبان میں واجب الوجود کہتے ہیں. یعنی کہ اس کا وجود مانے بغیر آپ کسی بھی چیز کا وجود نہیں مان سکتے. ہم اس کو سائنس میں بھی دوبارہ ڈسکس کریں گے جا کے. سائنس کے اندر ایک کانسیپٹ ہے اینتھروپک، جس کو کانسیپٹ کہتے ہیں کہ یہ کائنات اپنے وجود سے کس بات کا اظہار کر رہی ہے، کہ یہ خود بخود بن گئی ہے، یا اس کا کوئی بنانے والا ہے، یا اس کا کوئی پرپس ہے کہ نہیں ہے. یہ ہم سائنس کے ریلم میں جا کے بات کریں گے، لیکن بات تقریباً یہی ہوگی کہ یہ جو کائنات ہے، اس کے اندر جو موشن ہے، اس کے لیے آپ کو ایک نیسیسری بینگ ماننا پڑے گا. وہ جو نیسیسری بینگ ہے وہ اٹرنل ہے. یہ جو واجب الوجود ہے، اس کو مانے بغیر آپ اس کائنات کا پزل نہیں سالو کر سکتے. یہی نیسیسری بینگ جو ہے، یہ عربی میں جا کے ہمارے عرب فلسفیوں کے پاس جا کے واجب الوجود ہو گیا. اسی کے مقابلے میں ایک اور تصور پیش کیا جاتا ہے، وہ ہے کنٹینجنٹ بینگ کا. ایک نیسیسری بینگ ہے، یعنی کہ جس کے وجود کے بغیر آپ اس کائنات کا پزل سالو نہیں کر سکتے. وہ اٹرنل ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یعنی اس کے لیے کوئی ایفیشینٹ کاز نہیں ہوگا. ساری کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. جیسی وہ ڈیپینڈنسی ختم ہو جائے گی، وہ چیز سیز ٹو ایگزسٹ، وہ ختم ہو جائے گی وہ چیز. اسی لیے سامنے آپ کے دو طرح کے وجود ہیں. ایک وجود ہے آپ کا نیسیسری بینگ، اور ایک ہے آپ کا کنٹینجنٹ بینگ. یہ تصور بھی ایرسٹاٹل نے دیا. یعنی ہم اور آپ جو ہے، ہم کنٹینجنٹ بینگز ہیں. ہمیں اپنے بقا کے لیے بہت سارے ایفیشینٹ کازز کی ضرورت ہے. ہمیں بہت سارے ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جو کہ ہماری بقا کی ضمانت دیتی ہیں. لیکن ایک ایسی چیز ضرور ہوگی جو کہ جس کے لیے کوئی ایفیشینٹ کاز نہیں ہوگا، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، اور وہ نیسیسری بینگ ہوگی، اور وہ اٹرنل ہوگی. اس کے بعد اس نے یہ بات کہی کہ یہ جو کائنات ہے، یہ کائنات ہے تو ہمیشہ سے، لیکن اس کا جو موشن ہے وہ پرائم موور کی وجہ سے ہے. اس نے دوسرے جو یونانی فلسفی ہیں ان سے ایگری کیا، اور اس نے کہا کہ یہ جو زمین ہے، اس زمین میں اصل میں 4 بیسک ایلیمنٹس ہیں، اور وہ اٹرنل ہے. وہی جو پرانے فلسفیوں کہتے ہیں، ارتھ، واٹر، ایئر اینڈ فائر. یہ اس سے کہا زمین کے اوپر تو یہی 4 ایلیمنٹس ہیں جس سے کہ یہ زمین بنائی گئی ہے. اور سول کے بارے میں اس کا تصور یہ تھا کہ وہ ایسنس ہے ہر چیز کی جو اینیمیٹ کرتی ہے، لیکن وہ الگ سے کوئی شے نہیں ہے کہ جب آپ مر جائیں گے تو سول آپ کی کہیں اور چلی جائے گی. نہیں، وہ آپ کے مرنے کے بعد وہ بھی ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی آپ کی باڈی کے ساتھ. ایک اور نئی چیز جو اس نے یہاں پر کہی وہ یہ کہ اس نے ایک 5واں ایلیمنٹ انٹروڈیوس کیا جس کا نام تھا ایتھر. اور یہ ایتھر جو ہے، یہ سائنسدان مانتے رہے ہیں جب تک کہ آئنسٹائن نہیں آ گیا، یا آپ سمجھیں کہ جب تک میکسویل کی ایکویشنز نہیں آ گئی. اس وقت تک بھی سائنس کی دنیا، یعنی کہ 17ویں اور 18ویں صدی کے اندر تک لوگ اس بات کو مانتے رہے کہ کائنات جو ہے یہ ایک ایسے مٹیریل کی سے بھری ہوئی ہے جس کو ایتھر کہتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایرسٹاٹل یہ بات کہتا تھا کہ جب میں کائنات کی طرف دیکھتا ہوں، زمین کی طرف دیکھتا ہوں، ہر چیز چینج ہو رہی ہے. اور چینج ہونے کی ریزن اس نے بتا دی اپنی 4 کازز کے ساتھ. یہاں ڈکے ہے، یہاں چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ ارتھ اور جو واٹر ہے یہ نیچے کی طرف موو کرتا ہے. فائر اور ایئر اوپر کی طرف موو کرتی ہے. یہ اس کی فزکس ہے جس کو ہم اگلے سیشن میں تھوڑا سا سمجھیں گے. لیکن جب وہ کائنات کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ وہاں مجھے کوئی چینج نظر نہیں آتا. یعنی کہ جب آپ زمین سے بیٹھ کے کاسموس کی آبزرویشن کرتے ہیں تو آپ کو لگتا یہ ہے کہ یہ چیزیں ایک فکس پیٹرن میں موو کر رہی ہیں، جو کہ اس کے نزدیک ایک سرکولر پیٹرن تھا. یعنی اسے تمام سیلیسٹیل باڈیز کے لیے سرکولر موشن کو ایک تو مانا، جو ہم جانتے ہیں کہ وہ سرکولر نہیں ہے. بعد میں جا کے یہ چیز ثابت ہوئی کہ وہ سرکولر نہیں ہے، لیکن تصور یہ دینے والا کہ یہ ایک سرکولر موشن کے اندر ہے، جس کی وجہ سے کہ یہ چینج نہیں ہو رہے، تو ان کا ایک ایلیمنٹ ہی کچھ اور ہے جس کا نام اس نے ایتھر رکھا. اس کو کوانٹی ایسنس بھی کہتے ہیں، 5th ایلیمنٹ آف ایرسٹاٹل. بڑا جو ہے اس کے بارے میں فلسفے کی دنیا کے اندر بہت بحث رہی، اور شاید
کچھ لوگ آج بھی اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ہم آگے چل کے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. تو اس نے ایک تو یہ چیز مانی کہ جس طرح دوسرے فلسفی کہتے رہے ہیں، ایمپیڈوسس نے جیسے کہا تھا کہ بھائی 4 پرنسپل اور اٹرنل ایلیمنٹس، اس نے بھی کہا ہیں، لیکن جو ہماری دنیا کے باہر ہے، ارتھ کے بعد جو آپ سمجھے دنیا ہے، وہ ایک 5ویں قسم کے ایلیمنٹ سے بنی ہے جس کا نام ایتھر ہے. وہ اٹرنل ہے، اس کے اندر ڈکے نہیں ہوتا، وہ ایک پرفیکٹ ہے، اور اس سے ہی یہ ساری کی ساری چیزیں بنی ہوئی، کیونکہ ان چیزوں کے اندر بھی کوئی چینج نہیں آتی، اور یہ ایک پرفیکٹ پیٹرن کے اندر موو کر رہی ہیں، جو اس کے نزدیک ایک ڈیوائن پیٹرن ہے کہ سرکولر فارم کے اندر چیزیں جو ہے وہ موو کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ایرسٹوٹل نے یہ بات بھی کہی کہ اس کے نزدیک یہ جو زمین ہے یہ کائنات کا سینٹر ہے. یعنی کہ اس نے جو ماڈل پریڈکٹ کیا سولر سسٹم کا یا کائنات کا، وہ جیو سینٹرک تھا، کہ زمین جو ہے سینٹر میں ہے اور اس کے اراؤنڈ اسفیئرز ہیں، جن اسفیئرز کے اندر بہت ساری چیزیں موو کر رہی ہیں. تو یہ آپ انہیں نٹ شیل یہ سمجھیں کہ یہ ایرسٹوٹل کی تھیوری آف کریشن تھی، جس کے اندر ایک پرائم موور کا کانسیپٹ تھا، جس کے اندر اٹرنل یونیورس کا کانسیپٹ تھا، جس کے اندر تھیوری آف کازیشن تھی، جس کے اندر اس نے 4 پرنسپل ایلیمنٹس کو بھی مانا اور سول کو بھی مانا، لیکن سول کو اس نے اٹرنل نہیں مانا. اور اس کے بعد اس نے اپنی تھیوری آف کازیشن سے اس پورے کے پورے فنومینا کو جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں اور جو ہر چیز جس طرح سے تبدیل ہو رہی ہے، اس کو اس نے ایکسپلین کر دیا. یہ ایرسٹوٹل کی جو تھیوری ہے، اس تھیوری کے بہت دیر پا اثرات مرتب ہوئے ہیں علم کی دنیا کے اوپر، اور ہم جیسے جیسے آگے جاتے جائیں گے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ دیکھیں یہاں پر کس طریقے سے اس تھیوری کو لیا اور موڈیفائی کیا یا اس کو اپنے فلسفے کے اندر مرج کیا. ایرسٹوٹل کا جو کام ہے وہ اتنا زیادہ وسیع ہے کہ ہم ایک سیشن کے اوپر اس پہ بات نہیں کر سکتے. نیکسٹ سیشن ہم کو ایرسٹوٹل کے اوپر ایک اور کرنا پڑے گا، جس کے اندر میں 2 بڑی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو جو لاجک کی بنیاد اس نے رکھی کہ لاجک کیسے کام کرتی ہے. میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ریزننگ کے بارے میں تو سارے کے سارے یونانی فلسفی بات کرتے تھے کہ ریزننگ ہے اصل چیز، لوگوس ہے اصل چیز، ناؤس ہے اصل چیز، لیکن اس کے باقاعدہ پرنسپلز بنانا یہ کام ایرسٹوٹل نے کیا. اور اس کے بعد ایرسٹوٹل کی فزکس، یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو ڈان آف لاجک اینڈ دی ڈان آف فزکس، یہ ایرسٹوٹل کا ہی رہا ہے. اس کو ہم نے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. تو آج کا جو ہمارا سیشن تھا ایرسٹوٹل کے اوپر، وہ اصل میں سینٹرڈ تھا کہ کس طرح سے اس نے پلیٹو کی جو تھیوری آف فارمز ہے اس کی مخالفت کی. اس کا جو کانسیپٹ تھا کہ نالج صرف ریشنل مائنڈ سے حاصل ہو سکتی ہے، سینسری نالج جو ہے، امپیریسزم جو ہے، اس نے کہا یہ ایلوژن ہے. اس نے اس کی مخالفت کی، اس کو بالکل الٹ کر دیا، اور اس نے کہا کہ پریکٹیکل دنیا یہی دنیا ہے ہمارے سامنے. اس کو اس نے تھیوری آف کازیشن سے ایکسپلین کیا. یہ تھیوری آف کازیشن سے ہی اس نے ایک پرائم موور کا کانسیپٹ دیا، اور اس کے بعد اس نے پورے کا پورا ایک ماڈل ہمارے سامنے رکھ دیا جس کو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہے یونیورس، یہ ہے ایگزسٹنس. اس کے بعد اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی ہم ایرسٹوٹل کی لاجک کے اوپر اور ایرسٹوٹل کی فزکس کے اوپر بات کریں گے.